شادی میں ڈھول بجانے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی دوستو، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شادیوں میں تو ڈھول بجانا صحابہ کے زمانے میں بھی تھا۔ بھائی ڈھول بجانا نہیں تھا، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، وہ دف ہوا کرتا تھا۔ دف میں اور ڈھول میں فرق ہے۔ دف وہ ہوتا ہے کہ ایک برتن کے ایک سائیڈ پہ آپ چمڑا لگا دیں، گویا ایک سائیڈ پہ وہ برتن ہے، دوسری سائیڈ پہ چمڑا ہے، سب اس کو بجایا جاتا۔ اور ڈھول میں دونوں طرف چمڑا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور رہی بات، وہ جو بجاتے تھے وہ چھوٹی بچیاں، جویریات کے الفاظ ہیں، چھوٹی بچیاں وہ دف بجاتی تھی شادی میں۔ تو گویا چھوٹی بچیاں دف بجائیں اور بات ہے، اور آج کل چھوٹی بچیاں نہیں، آج کل تو مستقل پیشہ بن چکا ہے، کاروبار بن چکا ہے، ان کو لایا جاتا ہے باقاعدہ، اور وہ چھوٹی بچیاں نہیں ہوتی، وہ بڑے انسان ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر ڈھول بجاتے ہیں، دف نہیں بجاتے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ جو کرتے تھے نا، وہ جویریات، وہ بچیاں جو پڑھتی تھی، وہ اپنے باپ دادا کے کارناموں کو یاد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یعنی کہ شادی کا موقع تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ ہوا، پتہ چلا، تو گویا حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ۔ گویا کہ ہمارے وہ باپ دادا جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے، ان کو یاد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ الفاظ بھی ٹھیک، ان کی باتیں بھی ٹھیک۔ آج کل پتہ نہیں کس کے باتیں کی جاتی ہیں، گانے ہوتے ہیں، فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کفر یا شرکیہ باتیں بھی بیچ میں ہوتی ہیں، پھر میوزک اس میں ہوتا ہے، ساز ہوتا ہے۔ تو گویا اس وقت کے دف میں اور آج کے ڈھول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہو دف بجائیں، یعنی ایک طرف برتن ٹائپ کوئی چیز ہو، دوسری طرف صرف چمڑا ہو، اس کو بجایا جائے، ایک بات۔ پھر چھوٹی بچیاں بجائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے نیک الفاظ ہوں، نیک اچھی باتیں ہوں، گانے اور کسی کافر اور بڑے ان گویوں کی وہ باتیں نہ ہوں، پھر اس کے بجانے کی گنجائش موجود ہے، آج بھی وہ موجود۔ لیکن آج کل تو وہ دف رہا ہی نہیں، ڈھول آگے، پھر وہ چھوٹی بچیاں نہیں، بڑے آگے ہیں۔ اور اسی طرح وہ اچھے اشعار ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اچھے جملے ہوا کرتے تھے، آج وہ کفر یا شرک کے جملے آ چکے ہیں اس میں۔ تو گویا اس وقت کے دف میں اور آج کے ڈھول میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا۔ آج میرے بھائی اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، کہ ایسے کہنا کہ بھئی شادی کون سی روز روز آتی ہے، شادی میں تو اتنی گنجائش ہوتی ہے، پر فرمایا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس خالق کو ناراض کر دینا، یہ عقل مند دینی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، جس کو پیارے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ خالق کی نافرمانی جس کام میں ہو، اس کام میں مخلوق کو راضی ہرگز نہ کرو۔ تو آج کل ہوتا کیا ہے بھئی، شادی کا موقع بھی کون سا روز روز آتا ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، اتنی سختی نہیں ہوتی، طرح طرح کے جملے کہے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ احادیث ان صحابہ کو نہیں سمجھ آئی؟ نعوذ باللہ، علماء کو نہیں سمجھ آئی کہ تم پڑھے لکھے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ایک بات کا، حدیث کا مطلب نہیں جانتے، اور لوگ بیان کرتے ہیں علماء کے سامنے؟ تو بھائی یاد رکھیں، ڈھول میں اور دف میں بڑا فرق ہے۔ تو دف بجانے کی گنجائش آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، وہ دف ہو، دف میں نے فرق ذکر کر دیا، اور اس کے اندر نیک جملے بولے جائیں، صاف جملے بولے جائیں۔ نمبر تین، چھوٹی بچیاں ہوں گانے والی، بڑے نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے اس کی گنجائش ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یہ نہ کہا جائے کہ بھئی شادیوں میں تو گنجائش ہوتی ہے، نبی کی حدیثوں میں موجود ہے، ہرگز یہ بات نہیں ہے، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کریں گے، آج کے ڈھول کو دف پر قیاس کرتے ہوئے اور بیان کریں گے بھی حدیث میں موجود ہے، تو گویا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا آج کے ہمارے ڈھول کا جو سسٹم ہے، یہ سسٹم حدیث سے ثابت ہے۔ تو نعوذ باللہ اس حدیث میں ہے نہیں، تو اس خباثت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوپنا لازم آئے گا۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اس بات کا، اور ایسی اجازت میرے محبوب سے بالکل بھی نہیں ملتی۔ تو میرے بھائی ایسا کام ہرگز نہ کریں، غلط بیانی نہ کیا کریں، اپنے معاملات کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔